میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، اعتکاف میں تھا آخری اشیاء، تو ایک پولیس آفیسر، حکومتوں کے دور آئے، ان پہ آزمائش آ گئی، تو وہ پھر مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، وہ بھی اعتکاف میں تھے، تو میرے پاس آئے کہ آپ بھی اعتکاف میں ہیں، کوئی عمل بتائے نہیں، انہوں نے کہا دعا کریں، میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، تو میں آزمائش میں ہوں، تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں، میں نے حضور کے روزے کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری اوقات، میری حیثیت، ان کے غلام 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 غلاموں کے غلاموں کی جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیوں کے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا گھسا ہوا کیل ہے نا، اگر میری وہ حیثیت ہو جائے تو پھر بھی میں شہنشاہ ہوں، پھر بھی میں شہنشاہ ہوں۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے ان سے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ چیز کر لیں آپ کا کام ہو جائے۔ پھر میں نے عثمان بن حنیف، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا واقعہ سنایا، روایات بتائیں، احادیث میں ان کا واقعہ آیا کہ وہ گئے، ان کی سنوائی نہ ہوئی، تو انہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا نہیں پڑھتے، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی اور پھر ان کا استقبال ہوا۔ اور ایک اور روایت کہ انہوں نے حضور سے آنکھیں مانگی کہ یا رسول اللہ آنکھیں دے دے، فرمایا یہ دعا پڑھو، مفہوم ہے، اور یہ دعا پڑھی، ان کو نابینائی ختم ہو گئی، وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں مل گئیں۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی زندگیوں میں، نسلوں میں قیامت، یہ دعا طاقتور ہے، نسبت مصطفیٰ سے، چوکٹ مصطفیٰ سے، حضور کی نسبت سے یہ دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلے بھی دی ہے، کہ عجب دعا ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب کے وسیلہ نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں، اور رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو پرایا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو غیر بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو بچھڑا ہوا گناہوں میں الجھا ہوا اس کو بھی رنگ دیتا ہے، اور کہتا ہے چل کوئی بات نہیں، چل جا، رحمت۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں، غور سے سننا میری بات کو، جو دنیا میں بندہ رحمت کی تشریح کر لے، رحمت کی تشریح کر لے، اور وہ کہتے ہیں میں نے رحمت کا معنی، رحمت کی وضاحت اور رحمت کی تشریح کر لی ہے، اور کہتے ہیں میں نے کر لیا سوائے نبی کے، پر میں کوئی بندہ رحمت کی تشریح نہیں کر سکتا، کیوں؟ خود بھی وسیع ہے، خود بھی عظیم ہے، اور خود بھی ایسا ہے وراء الورا ہے، کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ گمان کر سکتا ہے، اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وراء الورا ہے، اس کی رحمت کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی گمان کر سکتا ہے۔ یہ جو یا وہاب ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا سن لیں، اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، ہاں یا وہاب حبلی، اور ایک لفظ ہے وحبی، وحبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب، غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے، وہ کیفی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے، وہ غیبی نظام، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا، یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے، اللہ کا نام جو وہاب ہے، رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں، وہاب یا وہاب۔ ہاں کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبتیں ہیں، جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے، کھجور واحد درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جائے گا، انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا۔ جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنا دیا۔
آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی، آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں۔ یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیکھیے۔ میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں، ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں۔ اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے۔ ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے۔ جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر، یہ گائے بھینس کا جسے اپلی بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی، اس کا ذائقہ اور تھا۔ سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی، روٹی پکی ذائقہ اور ہے۔ اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے۔ اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے، اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہوں، کھجری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط و یا وہاب، اے میری بندشوں کو کھولنے والے، باسط باسط باسط، میری مشکلیں کھل گئیں، میری بندشیں کھل گئیں، میری گلیاں بند تھی کھل گئیں، میرے راستے بند تھے کھل گئے، میرا رزق بند تھا کھل گیا، میری مقدر بند تھی کھل گئی، میرے نصیب بند تھے کھل گئے، وہ رشتوں کی شکل میں، وہ رزق کی شکل میں، وہ صحت کی شکل میں، وہ جادو جنات اثرات اور بندشوں کی شکل میں، یا باسطو، میری تمام بندشیں کھل گئیں، اور مولا اب کھل گئی ہیں۔ تو بندے پھر مانگتا کیا ہے؟ کہتے اللہ اب یا وہاب دے، اب وہاب، کیا؟ غیبی خزانے، غیبی رزق، غیبی نظام، سارے برکتوں کے، دولتوں کے، عزتوں کے، وقار کے، شان و شوکت کے، اب مولا وہ عطا فرما، یا باسطو یا وہاب۔ اللہ اللہ، ایک تسبیح زندگی میں، دن میں، کبھی بھی دن میں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کو سہولت ہو، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، بہت تاثیر ہے اس میں، بہت کمال ہے۔ بندشوں کو کھولنے، یا باسطو، اور غیبی نظام اپنے قریب لانے، بس وہ غیبی نظام، وہ رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، عطا، کسی بھی غیبی نظام کو اپنے قریب لانے کے لیے یہ بہترین، مبارک، بابرکت اور سعادت مند لفظ ہے۔ اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے، قرآن میں سے یہ لفظ ہے یا وہابو، یہ برکت، یہ رحمت، یہ سکون، یہ چین، یہ خیریں، یہ عافیتیں تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے بڑوں کو کسی نے یا وہابو دیا تھا، کہنے لگے نسلیں گزر گئی ہیں، کہا کہ لوگوں کو کبھی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، کبھی پڑھ کے پانی دم کرتا ہوں، کبھی پھونک مار دیتا ہوں، کبھی کیا کر دیتا ہوں، کہا جس چیز کے لیے ہوتا ہے، کہا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، کہا نا اہل لوگ ہیں، ان کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا میرے کملی والے کا ہر امتی اہل ہے، میں تو بتا دیتا ہوں، تو سب کو بتا دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ میری کفن میں امانتیں لے کر میں نہ جاؤں، امت کی امانتیں ساتھ چھوڑ کے جاؤں اور لوٹا کے جاؤں۔ یا باسطو یا وہاب، اللہ کے نام وہاب کی عجب ہے، کشف اس میں ہے، غیبی رزق اس میں ہے، غیبی خزانے اس میں ہیں، غیبی دولت اور برکتیں اس میں ہیں، اور غیب سے جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کو اپنی پڑ جائے اسی وہاب میں ہے، اور زندگی کی بندشیں یا باسطوں میں، یا باسطہ، وہ شادی کی، وہ رزق کی، وہ دکان بندی ہوئی ہے، کاروبار بندہ ہوا ہے، وہ دل بندہ ہوا ہے، وہ نیکی بندی ہوئی ہے، مصلی تک میرے سجدے نہیں جاتے، نیکی کی توفیق یا باسطو۔ اللہ کا نظام انوکھا ہے، جو اللہ جس کو دیتا ہے نا پھر ایسے دیتا ہے، اور خوش قسمت ہیں جو طلب سے آتے ہیں۔ آپ کے اٹھے ہوئے قدم جو طلب والے قدم ہیں، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا کمال ہے۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کرے، یا اللہ میرے قدموں کو، یا اللہ میرے قدموں کو ادھر اٹھا جہاں تیری رضا ہو، اے اللہ وہاں سے میرے قدموں کو روک دے جہاں تو اور تیرا حبیب ناراض ہو۔
लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं। खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं। लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगा वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो। वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही एक कागज दिया, और कागज देकर मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का। किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत में नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिरक और बिदअत में लगा, और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया, और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा, और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं, और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा, और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही, और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गईं, और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई, और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। कहा ये अमल है,
ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ میں 2-3 دن پہلے جا رہا تھا حجویری محل، سڑک پہ کہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، نظر ایسے پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہا بات تو بڑی کام کی ہے، پیسے کی طاقت اور پیسے کی حیثیت تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور ڈالر کی حیثیت اور طاقت تو بڑی ہے۔ تو ہم تو پیسہ نہ کمائیں، ڈالر کمائیں، پیسے کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے۔ اور ڈالر سے مراد کیا ہے؟ مال زیادہ ہے، ڈالر سے مراد یہ ہے رزق زیادہ ہے۔ پیسہ ہوگا جان بناؤں گا، مال ہوگا کام بناؤں گا، پیسہ ہوگا لوگ عزت کریں گے، پیسہ ہوگا میری ہر جگہ شنوائی ہوگی، پیسہ ہوگا میری حیثیت ہوگی، اور مال اور پیسہ ہوگا تو من چاہی زندگی گزار سکوں گا، من چاہی زندگی گزار سکوں۔ اس سے مراد یہ ڈالر ہے۔ جو لکھا ہوا تھا پیسہ نہیں ڈالر کمائیں، وہ ٹھیک لکھا ہوا تھا۔ رزق واسع، اللہم انی اسألک رزقا واسع، یہ ہے پیسہ نہیں ڈالر کمائیں۔ اے اللہ وسیع رزق عطا فرما، اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے برکت مانگتا ہوں، وسیع رزق۔ اور وسیع رزق نا اللہ کو دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا، لوگوں سے لینے سے نہیں ملتا۔ وسیع رزق ہمیشہ اللہ کو دینے سے ملتا، یاد رکھیے، تو بڑی کام کی بات ہے۔ اگر آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا نہیں چاہتے تو اللہ کو دینے کا کچھ نظام بنائیں، اور سوال کا نظام ختم کریں، لینے کا نظام ختم کریں۔ زکوٰۃ کے نام پہ دینا، ذمہ دار عشر کے نام پہ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینا اور عشر کو دینا، ہدیہ اور صدقہ دینا، یہ دینے کا نظام۔ جب دینے کا نظام بنائیں گے پھر آپ پیسہ نہیں ڈالر کمائیں گے۔ ہمیشہ اصول ہے دینے والے کو ملا ہے، لینے والے کو کبھی نہیں ملا۔ جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے وہ خالی زندگی گزارتا ہے، اور جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے وہ بھری زندگی گزارتا ہے۔
सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता। ये मेरे फिक्र को हमेशा याद रखिएगा जो अब बोल रहा हूँ। सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता, सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे सखावत करता है। वादों की बुनियाद, अल्लाह उसके हबीब ने जो वादे किए हैं, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो वादे किए हैं, सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे, वादों की बुनियाद पे सखी हमेशा सखावत करता। इसलिए कहा बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, बुजुर्गी का ताल्लुक अकल से है। ये नहीं है कि बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के बाद वो अकलमंद होगा, नहीं, अल्लाह जिसको जवानी में दे दे। बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, तवंगरी ब दिल अस्त न ब माल अस्त, तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। लाहौर में एक खरबपत्ती पार्टी है, मेरे साथ हाज पे एक साहब थे, कहने लगे पहले वो हमारी फ्लेमिंग रोड, लाहौर का पुराना अंदरून शहर का एक फ्लेमिंग रोड है, कहने लगे यहाँ हमारी दुकान पे उनकी दुकान होती थी और उनको कहते थे हज कर ले कुलमान जी, हज कर लो। कहा कि अगर मैं हज पे गया मेरे बेटे माल दौलत उजाड़ देंगे, सारी जिंदगी हज ना कर सका और मरने के बाद चंद हजार छोड़े, औलाद को इतना मिला कि औलाद करोड़ों अरबों में चली गई, लेकिन हज की तौफीक न हुई। तवंगरी ब दिल अस न ब माल अस, उसका ताल्लुक दिल से है, मालदार हो नहीं, उसका ताल्लुक माल से नहीं है। अल्लाह के खजानों से मिलेगा, अल्लाह के खजानों से मुंह देकर, याद रखिए कभी भी अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं और कहें कि लोगों की जेबों पे नजर, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के खजानों से लेने के लिए आज मैं 2 रास्ते बता, मैं भी कोशिश करूं कि इन रास्तों पे आ जाऊं, आप भी कोशिश करें, मैं भी मोहताज हूं। 2 रास्ते बताता हूं। एक अमाल का रास्ता है, अमाल नबवी, बरकत वाले अमाल। एक रास्ता अमाल का है और एक रास्ता माल का है कि अल्लाह के खजाने में अपना माल जमा कर। 2 रास्ते हैं अल्लाह से लेने के, इसके अलावा तीसरा रास्ता है ही नहीं। अल्लाह से लेने के 2 रास्ते, तीसरा रास्ता है ही नहीं। एक रास्ता अमाल का रास्ता, कौन से मसनून अमाल हैं जिनके करने पे अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए, ये पढ़ोगे ये होगा, ये जिक्र करोगे ये मिलेगा। अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए हैं। कमली वाले के वादे सच्चे, कमली वाले का रब सच्चा, और कमली वाले और रब के दरमियान वही रहने वाला जिब्रील सच्चा, और ये वही सच। कौन से अमल पे वादे हैं बरकत के, कौन से अमल पे वादे हैं खजानों के मिलने के, और कौन से अमल पे वादे हैं अल्लाह के खजानों से लेने के। कौन से अमल पे वादे, वो अमल तलाश करें। और ये तस्बीह खाना साल से उन अमाल को बांट रहा जिन अमाल पे अल्लाह के खजानों से लेने के वादे हैं और अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे हैं, और अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा, अल्लाह सच्चा और अल्लाह का वादा सच्चा। कौन से अमल ऐसे हैं कि अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे उसमें मौजूद हैं, तो कर, अल्लाह तुझे देगा। पर मैं जो बंदा घर से निकले और फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हुआ जाए और जाते जाते आयतल कुर्सी पढ़े, जब तक तवंगरी नहीं आएगी अल्लाह मौत नहीं देगा। वादे घर से चल, फजर की नमाज पढ़ता हुआ चल और आयतल कुर्सी पढ़ और पढ़ता जा। कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। जब तक अल्लाह तुझे तवंगरी के खजाने नहीं देगा, अल्लाह तुझे तवंगरी की अलामात नहीं देगा, अल्लाह पाक उस वक्त तक तुझे मौत नहीं देगा। हम कूड़े में से, गंद में से, ढेर में से रिस्क तलाश करते हैं, लोहा लकड़ी गता चीजें। किसान जमीन में से रिस्क तलाश करता है। और मुझे उस दिन एक साहब आए, कहने लगे मैं सुनार की मिट्टी लेता हूं, उनके दुकान की मिट्टी लेता हूं, और मिट्टी लेकर फिर मैं उसमें से सोना तलाश करता हूं और सोना निकालता हूं। मिट्टी में से रिस्क तलाश करते हैं। क्या वही में रिस्क नहीं है? अल्लाह के अमर में रिस्क नहीं है? अल्लाह के हबीब ने जो रिस्क के खजाने दिए हैं, जो बरकतों के खजाने दिए हैं, जो खैरों के खजाने दिए हैं, उनमें रिस्क कैसे ना मिले? हमने बरकतों को तलाश नहीं किया। फिर अगर किसी को बरकत का जर्रा मिल गया तो फिर हम दूरबीनें लगाते हैं, कहां से आया माल, आ कहां से रहा। सोना बनाता होगा, चांदी, हीरे, लोगों का माल, ठग, स्मगलिंग, फ्रॉड, धोखा, नौसरबाजी। फिर मुख्तलिफ हमारी लिबॉर्टरी टेस्ट बताती है। किसी को क्या टेस्ट बताती है, किसी को क्या बताती है। अल्लाह के खजानों से बरकत वाले अमाल करके लेना नहीं आया। जब लेना नहीं आया, फिर अगर किसी को बरकत वाले अमाल करके अल्लाह गैब के खजाने से रिस्क के दरवाजे देता है और खोलता है,
تو چونکہ بچپن سے ماں نے کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کیا بنو گے، کہا میں پائلٹ بنوں گا، کیا بنو گے، کہا میں مالدار بنوں گا۔ اور ماں باپ نے بچپن سے بچپن تک زندگی میں پہلے دن سے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں بتایا، اور من کی دنیا میں یہ بات ڈالی نہیں کہ میں بڑا ہو کے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنوں گا اور مخلوق میں تقسیم کرنے والا بنوں۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم، میرے کملی والے نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ اس کا پہلا حصہ بتا رہا ہوں۔ پھر دنیا حسنہ باقی رہے گی، پھر دنیا حسنہ چھینے گی نہیں، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، چھینے گی نہیں، ہمیشہ رہے۔ اللہ پھر چھینے گا نہیں، نہ بیٹے، نہ رزق، نہ عزت، نہ دولت، نہ صحت، نہ وقار، نہ شان و شوکت، میرا رب نہیں چھینے گا۔ پھر دنیا حسنہ کا یہ اگلا سٹیپ ہے، اگلا قدم ہے، اور اس سے اگلا قدم بتاؤں، شکر گزاری کا جذب، شکر گزاری کا جذب۔ میرے یہاں نا دوائی لینے کے لیے ایک بابا جی آتے تھے، اور وہ منڈی سے گرے پڑے بیر، سیب، کنو، اس قسم کی چیزیں سر پہ رکھ کے گاؤں دیہات میں جاتے تھے، سارا دن پھرتے تھے، بیچتے تھے، اور ہفتے کے بعد مجھ سے دوائی لینے آتے تھے۔ میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ جب بھی ان سے پوچھتا تھا کہ چاچا کتنا کا بھائی، لاکھ ہے، احسان ہے، شکر ہے، لاکھ ہے، احسان ہے، شکر ہے، آج تک اس نے، اور وہ مجھے زبردستی پیسے دیتا تھا، روپیہ، 2 روپے، 3 روپے دیتا تھا، یہ دوائی کے تو اس سے زیادہ بنتے تھے۔ اس کی زندگی میں نے شکر گزاری کا جذب دیکھا، غریب ہو کے شکر گزاری کا جذب، اور شکر گزاری کا مزاج دیکھا، شکر گزاری کا مزاج۔ ایک ہمارے ساتھ پڑوسی تھے، تو اماں کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی بیٹی آتی تھی، ماں نے بچوں کو ایک سبق دیا ہوا تھا، اب وہ سبق ذرا سنیں، سبق سنیں۔ اماں پوچھتی تھی کھانا کھایا تھا، کہہ رہا ہاں اصل لتھی روٹی کھاتی ہے، لتھی، رکھی روٹی، وہ بچی توتلی تھی، اس کو لکنت تھی، رکھی کو کہتی تھی لتھی، ہم نے رکھی روٹی پانی سے کھائی ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، جبکہ گھر میں مرغ ملائی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، اور قدرت کا نظام دیکھیں، وہ آج تک لکھی روٹی کھا رہے ہیں، لتھی۔ بول قبول ہوتے ہیں، کوئی قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے، کوئی قبولیت کی لہر، شکر ہے، شکر۔ یہ پھر دنیا حسنہ کی اگلی سیڑھی بتا، اگلا قدم بتا رہا ہوں، اور ترقی کا اگلا راز بتا رہا ہوں، شکر، کہ پل پل میں شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے مولا میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھ پہ عنایت عطا کی بارش کر دی، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک۔ نماز کے بعد کہتا ہے اللہ تیری مہربانی، ذکر اور یہ شکر، وحسن عبادتک، تیری مہربانی مولا، عبادت کر کے شکر۔ ناشکری وہ روگ ہے، ناشکری وہ روگ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ہم دونوں بھائیوں کو ایک بات بتائی، فرمانے لگے یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، انہیں دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے میں اس کو بھی بلاتا ہوں، ایک کام دکھاتا ہوں، اور یہی اس کے باپ کا میں نے دیکھا تھا۔ اس کو بلایا، جا رہے ہیں، خیریت ہے، ٹھیک ہے، کیا حال ہے، کاروبار کا، بیٹوں کا، بس اس نے رونا شروع کر دیا، بیٹوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، جھولی اٹھائی اور بیٹوں کو جھولی اٹھا کے بد دعائیں دینے شروع کر دی، سب کچھ بگاڑ دیا، سب کچھ برباد کر دیا، سب چیز ختم ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی۔ اس کے بعد چلا گیا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہی کچھ میں نے اس کے باپ کا مزاج کا دیکھا تھا، ہر وقت ناشکری، اور اس ناشکری کا نقصان یہ ہے میں نے ان کے خاندان میں موتیں بہت دیکھی ہیں، بہت موتیں، بہت موتیں۔ مرنا تو سب نے ہے، لیکن ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، ایک بہت بیماریاں، دو اور بہت نفرتیں، تین، یہ 3 چیزیں ہیں، ناشکری، ناشکری۔ قرآن سارا شکر سے بھرا ہوا ہے، کملی والے کا فرمان سارا شکر سے بھرا ہوا ہے۔
آل رسول اصحاب رسول کی زندگی ساری شکر سے بھری ہوئی ہے. اولیاء صلحاء اور کتب ابدال غوث کلندر نقیب نجیب ابرار زندگی ساری شکر سے بھری ہوئی ہے. نہیں ہے تو شکر ہے تو شکر. کون سا لمحہ ایسا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ کون سا پل ایسا ہے کہ میں اس کریم کا شکر ادا کروں؟ کیا خیال ہے کبھی کوئی آپ نے آج کوئی غریب دیکھا ہے اپنی پوری زندگی میں؟ اگر آپ کی عمر 70 80 90 سال ہے، کسی غریب مفلس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا آپ کی نظر میں میری زندگی میں آج تک نہیں آیا. آیا؟ آج کا جو غریب سے غریب، مفلس سے مفلس، عیالدار سے عیالدار بھی ہے، اگر اس کا گھر کا سارا اسباب، چیزیں، چارپائیاں، الماریاں، چیزیں، پنکھے وغیرہ، فریج اکٹھی کر کے بیچ دیے جائیں تو وہ 1 سال بیٹھ کے سکون سے کھا سکتا ہے اور لاجواب کھا سکتا ہے. جو کہتے ہیں میں بہت زیادہ غریب ہوں، بہت زیادہ فقیر ہوں، بہت زیادہ مانگتا ہوں. شکر گزاری اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اپنی زندگی کا یہ فی الدنیا حسنہ، جو میرے آقا کی سب سے بہترین دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ میرے آقا کی سب سے بہترین دعا ہے کہ اس کا پہلا حصہ بتا رہا ہوں. فی الدنیا حسنہ باقی رہے گی، فی الدنیا حسنہ چھنے گی نہیں، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، نہ مجھ سے نہ میری نسلوں سے، چھنے گی نہیں، ہمیشہ رہے. اللہ پھر چھینے گا نہیں، نہ بیٹے، نہ رزق، نہ عزت، نہ دولت، نہ صحت، نہ وقار، نہ شان و شوکت. میرا رب نہیں چھینے گا. اللہ کہے گا تو نے نعمتوں کی قدردانی سیکھی ہے تو میں تمہیں قدردانی کا اجر دوں گا اور قدردانی کا صلہ دوں گا. اور پھر دنیا حسنہ کا اگلا قدم، آج میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں. اگلا قدم ہے مال دو اور مال لو.